بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ضاعف اجر المجتہد علی صحیح والصلاة والسلام علی رسولہ محمد تمثل مثالا غیر لفیف وعلى آلہ وصحبہ الممتثلین الحامدین من غیر نقص وتعلیل۔ آج ارشاد الصرف میں ہمارا 5واں سبق ہے، جس میں ہم 6 اقسام کی تفصیل پڑھیں گے۔ 6 اقسام کی تفصیل۔ تعداد حروف کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ اسی طرح تعداد حروف کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں: ثلاثی اور رباعی۔ فعل خماسی نہیں ہو سکتا، اور اس کی 3 وجوہات ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 مزید قسمیں ہیں، ایک ہے مجرد اور دوسری قسم ہے مزید فیہ۔ اس طرح کل 6 قسمیں ہوئی: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فیہ، رباعی مجرد، رباعی مزید فیہ، اور خماسی مجرد اور خماسی مزید فیہ۔ ان 6 اقسام کو صرفی حضرات 6 اقسام کہتے ہیں، یعنی 6 اقسام: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فیہ، رباعی مجرد، رباعی مزید فیہ، خماسی مجرد اور خماسی مزید فیہ ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور مثال پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد اس کلمہ کو کہتے ہیں، ثلاثی مجرد اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں 3 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد نہ ہو۔ جس میں 3 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے زید بروزن فعل، اسی طرح ضرب بروزن فعل وغیرہ۔ دوسری قسم ثلاثی مزید فیہ۔ ثلاثی مزید فیہ اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں 3 حروف اصلی ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے حمار بروزن فعال، اسی طرح اکرم بروزن افعال وغیرہ۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں 3 حروف اصلی، حمار میں ہا، میم اور را ہے، جبکہ الف زائد ہے۔ اسی طرح اکرم میں کاف، را اور میم حرف اصلی ہے، جبکہ الف زائد ہے۔ تو ثلاثی مزید فیہ میں 3 حروف اصلی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی ایک حرف زائد ضرور ہوگی۔ تیسری قسم رباعی مجرد۔ رباعی مجرد اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں 4 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جعفر بروزن فعلل، اسی طرح دحرج بروزن فعلل۔ تو ان میں 4 حروف جو ہیں وہ حروف اصلی ہے اور کوئی حرف زائد نہیں۔ چوتھی قسم رباعی مزید فیہ۔ رباعی مزید فیہ
اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں 4 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے قرطاس بروزن فعلال، تدحرج بروزن تفعلل وغیرہ۔ تو یہاں پر قرطاس میں الف زائد ہے اور تدحرج میں تا زائدہ ہے، جبکہ باقی چاروں حروف اصلیہ ہے۔ 5ویں قسم خماسی مجرد۔ خماسی مجرد اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں 5 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جحمرشن بروزن فعللن۔ تو ان میں 5 حروف جو ہے وہ حروف اصلی ہے اور کوئی حرف زائد نہیں۔ اسی طرح خماسی مزید فیہ۔ خماسی مزید فیہ اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں 5 حروف اصلی ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے خندریسن بروزن فعللیل۔ تو یہاں پر یا زائدہ ہے۔ خندریس پرانی شراب کو کہتے ہیں۔ جعفر اور جحمرشن کے معنی۔ جعفر رباعی مجرد ہے اور جحمرشن خماسی مجرد۔ جعفر کے 4 معنی ہیں جو کسی فارسی شاعر نے اس شعر میں جمع کیے ہیں۔ جعفر آمد بمعنی ہائے 4، جو یہ خربوز نام مرد و حمار۔ اور اس بارے میں پشتو کا ایک شعر بھی مشہور ہے، دکڑ اے طالبہ پسلور معنا جعفر دے، کند ہٹکی درے میں سڑی سلورم خر دے۔ اور تینوں کی کٹی مثال رأیت جعفرن، میں نے جعفر کو دیکھا، یعنی آدمی کا نام ہے جعفر، فی جعفرن نہر میں، تو یہاں پر جعفر نہر کے معنی میں ہے، علی جعفرن گدے پر سواری کی حالت میں، تو یہاں پر جعفر گدے کے معنی میں ہے، اور یاکل جعفرن خربوز کھاتے ہوئے، تو یہاں پر جعفرن خربوز کے معنی میں ہے۔ اسی طرح جحمرشن کے بھی 4 معنی آتے ہیں۔ ایک ہے بوڑھی عورت، اسی طرح بری خصلت والی عورت کو بھی جحمرش کہتے ہیں، دودھ والی اونٹنی کو بھی جحمرش کہتے ہیں، اور سانپ کو بھی جحمرش کہتے ہیں۔ زوائد کی قسمیں۔ زیادتی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے زائدہ برائے اشتقاق، دوسری قسم ہے زائدہ برائے نقل باب، اور تیسری قسم ہے زائدہ برائے الحاق۔ زائدہ برائے اشتقاق یہ ہے کہ ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کے لیے کوئی حرف زیادہ کیا جائے، جیسے ضربہ فعل ماضی سے یضرب فعل مضارع کو بنانے کے لیے یا کو زیادہ کیا گیا۔ دوسری قسم ہے زائدہ برائے نقل باب، اور وہ یہ ہے کہ ایک باب سے دوسرے باب کو بنانے کے لیے کوئی حرف زائد کیا جائے، جیسے کرما مجرد سے اکرما مزید بنانے کے لیے شروع میں حمزہ قطعی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تیسری قسم ہے زائدہ برائے الحاق، اور وہ یہ ہے کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ہم وزن کرنے کے لیے حرف کا اضافہ کیا جائے، جیسے جلبہ کو دہرجہ کے ہم وزن کرنے کے لیے دوسری با کا اضافہ کیا جائے تو جلبہ سے جلببا بروزن دہرجہ ہو گیا۔ ان تینوں اقسام کو سمجھنے کے بعد ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ زیادتی کے ان تینوں اقسام میں سے جو زیادتی برائے اشتقاق ہے، یعنی ضربہ سے یضربو، تو وہ مجرد کو مجرد ہی رکھے گی، مزید نہیں بنائے گی، جبکہ بقیہ اقسام یعنی زائدہ برائے نقل باب اور زائدہ برائے الحاق یہ مجرد کو مزید بنا دیتی ہے۔
پھر مصدر اور مشتق کے مجرد اور مزید ہونے کا دار و مدار ماضی کے پہلے سیاق پر ہے، یعنی ماضی کے پہلے سیاق میں اگر کوئی حرف زائد ہے یا نہیں۔ اگر کوئی حرف زائد نہ ہو تو اس کا مصدر اور مشتق کو بھی مجرد کہیں گے، اور اگر کوئی حرف زائد ہو تو مصدر اور مشتق کو بھی مزید کہیں گے، یعنی ہم ماضی کے پہلے سیاق کو دیکھ کر اس کے مجرد اور مزید ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ مثال کے طور پر یضرب میں یا اور ضارب میں الف اگرچہ زائد ہے لیکن اس کو مزید نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا ماضی ضربہ ہے، اور ضربہ میں اگر ہم دیکھیں بروزن فعل اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، لہذا یہ مجرد ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسم کی تقسیم میں سداسی کیوں نہیں؟ اسم سداسی یعنی 6 حرفی کو اس وجہ سے ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ اسم کی کم از کم 3 حروف ہوتے ہیں۔ اگر 6 حرفوں والا اسم ذکر کر دے تو طالب علم کا اشکال ہوتا کہ یہ 3 حرف والے 2 اسم ہے یا 6 حرف والا ایک ہی اسم ہے۔ اسی اشکال اور وہم سے بچنے کے لیے سداسی نہیں لائے۔ 6 اقسام میں اجرا۔ اسکن کا ترجمہ ہے تم رہو، اور وزن اس کا ہے افعل۔ اسکن بروزنی افعل، تو ماذا اس کا نکلتا ہے سین کاف اور نون۔ سین فا کے مقابلے میں، کاف عین کے مقابلہ میں، اور نون و لام کے مقابلہ میں۔ 6 اقسام میں یہ فعل ہے اور فعل امر ہے۔ چونکہ فعل امر مشتقات میں سے ہے تو ہم اس کے ماضی کو دیکھیں گے۔ ماضی اس کا ہے سکانہ بروزن فعلا، اور اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، لہذا یہ ثلاثی مجرد ٹہرا۔ صراط ترجمہ اس کا ہے راستہ، اور وزن ہے اس کا فعال۔ اس کا مادہ صاد را اور طا ہے۔ 6 اقسام میں اسم جامد ہے، اسم ہے، علامت اسم کی اس میں تنوین ہے، اور چونکہ یہ اسم جامد ہے تو صراط میں الف زائد ہے تو یہ ثلاثی مزید ہے۔ انعمت کا ترجمہ ہے تو نے انعام کیا، وزن اس کا ہے افعلت، اور مادہ اس کا ہے نون عین اور میم۔ 6 اقسام میں یہ فعل ہے، اس کے آخر میں تا ضمیر مرفوع متصل آیا ہے، اور ماضی اس کا ہے انعما۔ تو اس کے ماضی کی صیغہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں 3 حروف اصلی کے علاوہ ایک حرف زائد بھی ہے جسے جو کہ الف ہے، اس لیے ثلاثی مزید فیہ ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مزید فیہ ہے۔ عالم، عالم کو کہتے ہیں، اور اس کا وزن ہے فاعل، اور مادہ اس کا ہے عین لام اور میم، اور 6 اقسام میں سے یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آئی ہے، اور اس کے ماضی کا سیاق عالمہ ہے کیونکہ یہ مشتقات میں سے ہے، اور اس کے ماضی کا سیاق عالمہ ہے، اور عالمہ بروزن فاعلہ، تو یہ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ مغضوب کا ترجمہ ہے غضب کیا گیا، اور اس کا وزن ہے مفعول، اور مادہ اس کا ہے غین ضاد اور با۔ 6 اقسام میں سے اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آئی ہے، اور اس کا ماضی ہے غاضبہ، تو 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے۔